حضرات، یہ سورہ البلد ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ مکی دور کی تنزیل ہے، اور ایک اشارہ ایک آیت سے یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ ظلم ذاتی کو اپنے لیے جائز کر لیا تھا، حلال کر لیا تھا۔ اس میں اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کی اور آخرت کے انجام بد سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو تم رسول کو جھٹلا رہے ہو اس کا کیا برا انجام آخرت میں تم کو بھوگنا پڑے گا۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخرت ہونی نہیں ہے، ہم کو دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، کوئی اللہ کے ہاں کوئی جواب دہی نہیں ہونی ہے، اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی لیے پہلا جو لفظ ہے اللہ نہیں، تو یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات چل رہی تھی۔ جب آپ کہتے ہیں ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے کوئی بات ہو رہی تھی۔ جب آپ کہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے کوئی بات چل رہی تھی، اس پہ آپ تردید میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ دنیا عشرت کدہ ہے، دنیا عیش پرستی کی جگہ ہے، دنیا میں عیش کرو، گلچھرے اگاؤ، کھاؤ پیو موج کرو، یہی اصل دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا ہونی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں تھا، یہ آپس میں بات چل رہی تھی کہ رسول جو کہہ رہے ہیں بس یوں ہی ایسے ہی ہے، کسی کو کوئی اپنے اعمال کا حساب کتاب نہیں دینا۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ لا نہیں ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، اس شہر مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اور قسم کیوں کھایا وہ آگے چل کے وضاحت ہوگی اس کی۔ پھر کہا جا رہا ہے جی اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی تمہارے اوپر ظلم ذاتی کرنا، تمہارے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑنا، تم کو برا بھلا کہنا، انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، جائز کر لیا ہے۔ تم کو جھٹلانا گویا یہ اپنا فرض سمجھ رہے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ان کو پتہ چل جائے گا آخرت میں نبی کے جھٹلانے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ تو ساری ظلم ذاتیاں جو نبی پر کی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کی جا رہی ہیں، یہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو حلال کر لیا، جائز کر لیا کہ چاہے جو کچھ کرو کچھ ہونا نہیں۔ جب آدمی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ مجھے کوئی حساب کتاب نہیں دینا تو کیوں نہ ظلم کرے گا، کیوں نہ چوری کرے گا، کیوں نہ ڈکیتی ڈالے گا، کیوں نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے گا۔ وہ نیکی کر کے کیا کرے گا؟ جب نیکی کے بعد بھی وہی انجام ہے، برائی کے بعد بھی وہی انجام ہے، تو کیوں نیکی کرے گا؟ اور اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اے نبی مکے کی جہاں تم رہ رہے ہو اس کی عظمت اور بڑھ جا رہی ہے، یہ امن والا شہر ہے، کس طرح اس کو بسایا گیا ہے، کس طرح حضرت ابراہیم نے اس کو بے آب و گیا جنگل میں اپنے چھوٹے شیر خوار بچے کو چھوڑا اور آباد کیا، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، وہ والد وما ولد، یعنی حضرت آدم اور تمام انسانیت کی، تمام انسانوں کی۔ اب جس وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات آ رہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد
ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں پیدا کیا، جوجھنے والا پیدا کیا، اسٹرگل میں پیدا کیا۔ یہ دنیا عشرت قدا نہیں ہے، یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اسٹرگل کی ہے، سنگھرش کی ہے۔ اور جب آدمی مصیبت میں انسان گھرتا ہے مصیبت میں، تو اس کی اور صلاحیت نکھرتی ہے، اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں، وہ ہر وقت مشقت میں رہتا ہے، وہ روتے ہوئے دنیا میں آیا ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام طرح کی مصیبتیں اس کو آئیں گی، گھیریں گی، اسی سے اس کو نکلنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس پر کوئی کنٹرولر نہیں ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ اپنے دولت میں، اپنی پراپرٹی میں دولت کا انبار لگائے ہوئے، تو کیا یہ سمجھ لیا ہے اس نے کہ یہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کا انجام کی فکر اس کو نہیں ہے، اس پر کوئی قابو نہ پا سکے، کوئی اس کو کنٹرولر نہیں ہے، کنٹرول کرنے والا نہیں ہے اس کو؟ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ اس دھوکے میں ہے۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری دنیاوی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس معلومات ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، انبار ہے دولت کا، تو ہم اپنے عمل سے کیا بتا رہے ہیں؟ ہماری عملی زندگی تو یہ بتا رہی ہے کہ واقعی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، کوئی جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ ہم بھی اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں جس رنگ میں کفار مکہ اور اہل مکہ تھے، کوئی فکر نہیں ہے ہمارے اندر، ہمارے سامنے آخرت کا تصور مستحضر نہیں ہے، حاضر نہیں ہے۔ آخرت کا اگر تصور ہو ہمارے ذہن میں تو ہماری عملی زندگی ایسے تو نہیں ہوگی، ہماری عملی زندگی تو ان بزرگوں جیسی ہو جائے گی جن کے واقعات ابھی آپ نے سنے۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، فخر کرتا ہے عیش عشرت میں پیسہ اڑا کر کے۔ نیک کام میں پیسہ نہیں اڑاتا، عمدہ سے عمدہ کھانے میں، عمدہ سے عمدہ پہننے میں، لوگوں کو دکھانے میں، رنگ ریلیوں کی محفلوں میں، ناچ گانے کی محفلوں میں، جہاں دکھاوا ہوا وہاں زیادہ پیسہ لٹا دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ صاحب بہت پیسہ نہیں ہوا دیا۔ آج کیا ہے؟ شادیوں کی محفلوں میں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، غم کی محفلوں میں ہزاروں لوگوں کی دعوت ہو جاتی ہے، موت مٹی میں ہزاروں لوگوں کی دعوت ہو جاتی ہے کھانے پینے کی۔ شادیوں میں کس طرح بے دریغ پیسہ اڑایا جاتا ہے کہ اس پیسے سے ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ میں نے اتنے لاکھ کی شادی کی، میں نے اتنے لاکھ کی شادی کی، اتنا کروڑ خرچ کیا، 10 20 50 کروڑ روپے شادیوں میں خرچ ہونے لگے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ تو ہم تو اسی راستے پہ جا رہے ہیں جس راستے پہ اہل حنوت جا رہے ہیں، اہل شرک جس راستے پہ چل رہے ہیں اسی راستے پہ ہم بھی چلنے لگے۔ ہمارے یہاں بھی شادیوں کا یہی معاملہ ہے، کہاں سادگی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شادی قابل مبارکباد ہے جس میں کم خرچ ہو۔ رسول اللہ کے زمانے میں شادیاں ایسی ہوئیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چل پایا۔ اب صحابی سے زیادہ کون محبت کرنے والا تھا رسول اللہ کو؟ اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے، جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن شادی اتنی آسان کہ رسول اللہ تک کو نہیں بتایا کہ ہاں میرے نکاح ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ولیمہ کیا کہ نہیں کیا۔
اور پھر اس میں یہ فخر کرنا کہ میں نے اتنا مال اڑا دیا، اتنا کیا، اتنا انتظام کیا، 10,000 لوگوں کا انتظام کیا۔ کس راستے پہ چل رہے ہیں مسلمان؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کوئی ہے نہیں اس کو دیکھنے والا؟ اس کے عمل سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کفار مکہ کا تو عقیدہ ہی نہیں تھا کہ آخرت ہے۔ ہمارا عقیدہ آخرت کا ہے، مگر عملاً ہم بھی یہی ثابت کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، چاہے جو کرو، چاہے جو اڑاؤ۔ قبر میں جو 3 سوال ہوں گے ان کی فکر نہیں ہے، آخرت میں جو 5 سوال ہوں گے ان کی فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم اس کے پیر زمین میں پتھر کی طرح چپک جائیں گے، وہ اٹھا نہ سکے گا جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہ دے دے گا کہ زندگی کہاں گزاری، پھر اس کے بعد جوانی کیسے گزاری۔ جوانی بھی زندگی کا حصہ ہے، مگر الگ الگ ذکر کیوں ہوا کہ زندگی کہاں گزاری، پھر جوانی کہاں گزاری؟ یعنی جوانی کی کیا جو پیریڈ ہے وہ ایک اہم پیریڈ ہے، اس لیے کہا جائے جوانی کہاں گزاری، علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا، دولت کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ جب تک کہ اس کا جواب نہ دے دے گا وہ ایک قدم ہٹ نہیں سکتا۔ ہم پڑھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، مگر عملاً تو ایسا کچھ نہیں۔ تو ایک انکار عمل سے بھی ہوتا ہے، ایک انکار قول سے بھی ہوتا ہے۔ قول سے تو زبان بھی اللہ یہ کیا انکار کرے گی کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے اس لیے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے تو جھوٹا ہے، لہذا پابندی لگ جائے گی اس کی زبان پر۔ بولو، اعضاء جوارح سب بولیں گے، سب جواب دیں گے۔ تو ہم کو اپنی عملی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان ایک ہی دن میں وہ متقی و پرہیزگار بن جائے گا، مگر اس راہ پہ چلنا چاہیے جس راہ پہ ہمارے بزرگ، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف چلتے رہے ہیں۔ دھیرے 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 ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں فکر ہی نہیں ہوتی، ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، دکھاوا کو ہم برا ہی نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ نے فرمایا شرک ہے، دکھاوا شرک ہے۔ اور پھر اس میں گانا کہ ہم نے اتنا مال اڑا دیا، اتنا ایسا کر دیا، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یہ فرشتے نوٹ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، نگرانی نہیں کر رہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ پھر کہا جا رہا ہے کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی؟ یہ آنکھ کس لیے دیا تھا؟ کہ بد نظری کی جائے اس آنکھ سے، اس آنکھ سے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا جائے، اس آنکھ سے ننگی تصویریں دیکھی جائیں۔ یہ آنکھ اس لیے دیا تھا کہ کائنات پہ غور کیا جائے، یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، اس پر غور کیا جائے۔ جتنا غور کریں گے کائنات پر اتنا خدا سے قریب ہوں گے۔ یہ کائنات بیکار نہیں ہے، ایک چیز بیکار نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ غور کرو، دیکھو، صبح شام مشاہدہ کرتے ہو زمین و آسمان کا، سورج و چاند کا، رات و دن کا۔ یہ رات و دن کیسے آ جاتے ہیں بھائی؟ تو تم غور کرو، جتنا غور کرو گے اتنا اپنے محسن حقیقی کو یاد کرو گے، اتنے زیادہ اپنے رب حقیقی کے قریب پہنچو گے۔ سینکڑوں آیات ہیں اس پر کہ کائنات پہ غور کرو، سینکڑوں آیات۔ لوگوں نے لکھا 600 آیات ہیں کہ غور کرو، غور کرو، دیکھو جگہ جگہ قرآن میں غور کرو۔ اور یہاں سب سے زیادہ غور نہ کرنے والی قوم اگر ہے تو وہ مسلمان۔ لوگوں نے قرآن پہ غور کر کے وہ حقائق نکالے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن مسلمان تو صرف ثواب کے لیے اور تلاوت کے لیے پڑھنا جانتا ہے، اس پر تو غور کرتا نہیں۔ تو 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیا تم غور نہیں کرتی زبان کس لیے دیا تھا؟ صرف چغلی اور غیبت اور جھوٹ اور اس کے لیے دیا تھا؟ یہ زبان کس لیے دیا تھا؟ یہ ہونٹ کس لیے دیا تھا؟ یہ زبان اس لیے دیا تھا کہ اللہ کی تسبیح ہو، یہ زبان اس لیے دیا تھا کہ حق گویائی ہو، یہ زبان اس لیے دیا تھا کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہو، یہ زبان اس لیے دیا تھا کہ حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جائیں، حق بات کہیں،
آج ہے کوئی حق بات کہنے والا؟ تو ایک زبان اور دو ہونٹ کیا نہیں دیے تم کو؟ یہ صرف کھانے کے لیے اور گلچھرے اگانے کے لیے اور گندی اور فحش باتیں کرنے کے لیے زبان دی؟ رسول اللہ نے فرمایا لعنت ہے اس آدمی پر جو آدمی صرف دوسروں کو ہنسانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، چبا چبا کے بولتا ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور کیا ہم نے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے؟ کیا ہم نے دونوں راستے نہیں بتائے انسان کو؟ دونوں راستے، ایک شر کا راستہ، ایک خیر کا راستہ، ایک اللہ کی پسندیدگی کا راستہ، ایک ناراضگی کا راستہ، کیا ہم نے نہیں دکھائے؟ تو جو اللہ کی پسندیدگی کا راستہ ہے، جو نیکی کا راستہ ہے، وہ کٹھن راستہ ہوتا ہے، دشوار گزار گھاٹی، دشوار گزار ہوتا ہے، پہاڑوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بلندی پہ جاتا ہے۔ جب انسان بلندی پہ جاتا ہے تو ہانفنے لگتا ہے، اور جب پستی میں گرتا ہے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ذرا سے اشارہ کیا چلا گیا کنڈر میں۔ تو ہم نے دونوں راستے دکھائے، بلندی کی طرف اور پستی کی طرف۔ اسی میں تمہارا امتحان ہے کہ تم بلندی کی طرف جاتے ہو یا پستی کی طرف جاتے ہو، تم اللہ کی رضا چاہتے ہو یا اللہ کی ناخوشی چاہتے ہو۔ اسی میں تمہارا امتحان بھی ہے، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دی۔ ہر انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا مادہ رکھا ہے، وہ جانتا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اور اسی صلاحیت کو نبی آ کے اور اس کو ڈیولپ کرتا ہے، نشو میں دیتا ہے، اس کو اور ابھارتا ہے۔ تو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، ایک جہنم کی طرف جاتا ہے، ایک جنت کی طرف جاتا ہے، جس راستے کو چننا چاہو۔ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو تو زبردستی لے آ کے آپ کو لگا دے جنت کی طرف، ایسا نہیں ہے۔ آپ کانپور کی گاڑی میں بیٹھیں اور 100 بار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے الہ آباد پہنچا دے، تو الہ آباد نہیں پہنچیں گے، پہنچیں گے کانپور، اس لیے کانپور کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس گاڑی میں بیٹھے ہیں، آخرت کی گاڑی میں بیٹھے ہیں کہ دنیا کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اور دونوں راستے کیا نہیں دکھائے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ مگر یہ نیک راستے پہ چلنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ بدی میں آسانیاں ہیں، برائی بہت آسانی سے اٹریکٹ ہوتا ہے انسان، نیکی مشکل راستہ ہے، دشوار گزار ہے، کٹھن ہے، لیکن اسی سے جنت ڈھکی ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ناگوار چیزوں سے جنت ڈھکی ہوئی ہے، جو تمہارے نفس کو ناگوار گزرے گا، تمہارے سماج کو ناگوار گزرے گا۔ اور جہنم نفس کی خواہشات سے ڈھکی ہوئی ہے، جو نفس چاہے کرو، چلے جاؤ سیدھے جہنم میں آسانی کے ساتھ۔ تو نیکی کا راستہ دشوار گزار ہوتا ہے، نیکی پہ چلنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نیکی پہ تو چل رہے ہیں مگر یہ مصیبت کیسے آ گئی۔ نیکی پہ چلتے ہوئے جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، وہ آپ کی صلاحیت کو اور نکھارتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ اسی آزمائش میں تو آپ، اسی امتحان میں تو آپ پاس ہوں گے، تو کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی پریشانی ہی نہ آئے تو کہے گی آزمائش، پریشانی آئے، آزمائش ہو، اس میں خدا کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو بیلنس بنا کے رکھتے ہیں، کتنی صحیح راستے پہ چلتے ہیں۔ انسان کے اخلاق کا، انسان کے کیریکٹر کا پتہ تو اسی وقت چلتا ہے جب حالات اب نارمل ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو بہت سلام کرتا ہوں، سیو بھائی السلام علیکم، فلاں السلام علیکم، لیکن ذرا کچھ معاملات ہو جائیں ان سے، پھر میرا اخلاق ابھر کے سامنے آئے گا کیا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پھر کوئی چیز ایسی نہ بچے گی، کوئی اتہام، کوئی بہتان، کوئی چیز ایسی نہ بچے گی جو ہم اپنے مخالف کے لیے نہ بیان کر دیں۔ ایسے بہت سلام علیکم رسمن، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟
تم ابھی نہیں جانتے کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، وہ نیکی کا راستہ کیا ہے. آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دینا. اس زمانے میں لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے، اس کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی. ہمارے صحابہ اکرام نے بہت سے لوگوں کو خرید کر کے آزاد کیا. غلام کو آزاد کرنا، کسی قرضدار کا قرض جو ہے معاف کر دینا، یا کسی قرضدار کے قرض کو ادا کر دینا، یہ ہے وہ گھاٹی، یہ ہے وہ نیکی کا راستہ. لیکن ہم تو نیکی کا راستہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر اور گھر سے مسجد، باقی ہم کو کیا لینا دینا کہ کون کتنی مصیبت میں ہے، کس کے یہاں کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا، کون جو ہے وہ ننگا ہے، کپڑا ہے کہ نہیں ہے. 80 کروڑ عوام بھوکی مر رہی ہے اور 500 ڈشز آپ تیار کریں کھانا کھلوانے. تو کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، قیدیوں کو چھڑانا. آج غلاموں کا کنسپٹ نہیں ہے، قیدی ہیں، جیل میں بند ہیں. ان کے گھر کی حالت کیا ہے؟ کتنے قیدی ایسے ہیں جن کو کہ APCR جو ہے وہ ضمانت کرواتی ہے کہ 1000 2000 5000 روپیہ پینالٹی باقی ہے، سزا پوری ہو چکی ہے، پینالٹی نہ جمع کرنے کی وجہ سے ابھی تک جیل کاٹ رہے ہیں. 75 سال کی عمر کے لوگ ہیں کہ 2000 روپیہ جمع کر دیا جائے تو ان کا جرمانہ ختم ہو جائے گا، جرمانہ، اور ان کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا. یہ نہیں کر پا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے جیل میں اپنے پرسنٹیج کے حساب سے. لیکن کوئی بھی ہو، کوئی بھی مظلوم ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی، کوئی بھی جو مظلوم ہو، پیڑت ہو، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض. پھر کہا کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. کسی یتیم کو کی کفالت کرنا معمولی بات ہے. یہ ہے وہ راستہ نیکی کا. یتیم کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے خاندان میں کوئی یتیم تو نہیں. ایک تو سارے یتیم اور دوسرے آپ کے رشتے دار میں یتیم ہو. یتیموں کی کفالت کرنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے اور دونوں انگلیاں آپ اٹھائی کہ اتنے میں اور وہ اتنے قریب ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد میں شامل ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. یتیموں اور بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا. آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم کو کے سر پہ ہاتھ پھیرنا محبت سے اللہ کے واسطے، تو اس کے سر پہ جتنے بال ہیں، جتنے بال ہاتھ میں چھوٹ جائیں گے، اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی. یتیموں کا یہ جو بے سہارا ہے، ان کا ایسا سہارا اللہ تعالیٰ بنتا ہے. اور یہاں کسی کو کھانا کھلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شادی بیاہ میں کھانا ہو جائے، اور اس میں بھی شادیوں میں بھی غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سفید پوش لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا لعنت ہے ایسی دعوت پر جس میں غریب نہ ہو صرف امیر ہو. لیکن ہمارا معاشرہ دیکھ لیجئے کہاں چلا جا رہا ہے. غریبوں کو بلانا ہم توہین سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا نہ آ جائے اس دعوت میں جو خراب کپڑے پہنے ہو، تو لوگ دیکھ کے کہیں ارے ایسے آدمی کو بلا لیا. یہ ہے ذہن میں کہ نہیں؟ ہمارے عملی طور پہ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے کہ اسی کی پوچھو جو بہترین شیروانی، کرتا پیجامہ یا بڑے عالی شان لباس اور کار اور بڑے اونچے اس سے آیا ہو، واہ واہ. اور جو غریب آدمی ہو کتنا مخلص ہے، کتنا وہ اللہ کے یہاں پیارا ہے، تم کو نہیں پتا. قرآن میں آتا نہیں کہ تم اس کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. سورہ حجرات میں آتا ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے یہاں تم سے زیادہ بہتر. پھر کہا جا رہا ہے یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، پریشان حال ہے، آزا جوارے بیکار ہیں، زمین پہ پڑا ہوا ہے، لوٹا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ مانگ بھی نہیں پا رہا لوگوں سے، تو اس کو کھانا کھلانا معمولی بات ہے. ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں غائب ہو گئی. ہمارے اسلاف یہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے. آج دوسرے لوگ کر رہے ہیں.
کہ صاحب 500 پیکٹ کھانے کا بٹے گا اور 500 رکشے والوں کو کھلائیں گے، 1000 پیکٹ بنے گا کھانے کا۔ فتح پور میں کچھ دنوں تک چلا ہے، ابھی بند ہو گیا ہوگا۔ ہمارے نان مسلم بھائیوں نے کیا کہ 500 1000 پیکٹ بنا اور غریب لوگوں کے لیے کر دیا صاحب کھانے کے لیے، لوگ جاتے تھے لے آتے تھے، اتنی روٹیاں اتنا یہ وہ۔ اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ تو مسلمان کے نام پر تو ہم کلنک ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم ایک آدمی کو کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے۔ کوئی رکشہ والا مل جائے تو اس سے سلام کرنا جو ہے، اگر آپ سلام کر لیں دوسرا سمجھتا ہے آپ نے اس کو سلام کر لیا۔ یہ میں اپنی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ ارے آپ تو فلاں لیکچر ہیں، آپ نے اس کو سلام کر لیا، اس کو گلے لگا لیا، یہ حالت ہے۔ پھر کہا جائے پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے۔ یہ ساری نیکیاں تبھی اللہ کے ہاں قبول ہیں جب وہ ایمان کے ساتھ کرے۔ اگر ایمان اس کا اللہ پہ نہیں ہے، رسول پہ نہیں، رسالت پہ نہیں ہے، آخرت پہ نہیں ہے، آخرت کے جزا و سزا پہ نہیں ہے نا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایمان لے آوے، ایمان کے ساتھ یہ سب نیکیاں کرے۔ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لے آوے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی۔ یعنی یہ مسلم معاشرے کی خصوصیت ہونی چاہیے، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتا رہے۔ صبر سے مراد یہ کہ انسان اپنے آپ کو روکے رکھے، اپنے آپ کو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس وہیں تک رکھے، اپنے آپ کو روکے رکھے، مصیبتوں کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے، اللہ کو یاد کرتا رہے اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتا رہے، یعنی ایک دوسرے کو ہمدردی کی تلقین کرتا رہے کہ فلاں سے ہمدردی کی جائے۔ جب فتح مکہ کے بعد سب لوگ کھڑے ہو گئے، جن لوگوں نے رسول اللہ کو جینا دو بھر کر دیا تھا مکے میں، سب لوگ کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہیں۔ ایک کسی صحابی رسول نے کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہا دینے کا دن ہے۔ رسول اللہ ناراض ہو گئے اور کہا نہیں، الیوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ لہذا سب کو معاف کر دیا، جو رسول اللہ کے قتل کے در پہ تھے، رسول اللہ کو جینا دوبڑ کر دیا، ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ رحم وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ جو مسلمانوں پر رحم نہیں کرتا نہیں کہا، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان رحمت کا مستحق ہے، رحم کا مستحق ہے، دیا کا مستحق ہے۔ پریشان حال ہو اس کی مدد کی جائے، کوئی بھی ہو۔ یہ ہے ہمارے اسلام کی تعلیم۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے۔ کہیں کوئی تڑپ رہا ہو تو ہم اس سے نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ ہمارا اسلام یہ تاکید کرتا ہے، اسلام یہ نصیحت ہے کہ اس کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ جب جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کی اتنی تلقین ہے، حدیث میں ملتی ہے، تو انسانوں کے ساتھ رحم کرنے کی کتنی تلقین نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو دوسروں پہ ترس نہیں کھاتا، دوسروں پر رحم نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیے ذرا، نوجوانوں کا حال دیکھیے، کتنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، کتنے اپنے چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ بدبخت آدمی وہ ہے جس کے دل سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ مومن بہت نرم ہوتا ہے، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، سختی کو پسند نہیں کرتا، نرمی کو پسند کرتا ہے۔
پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، یہ لوگ ہیں جنتی، یہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے، یہ لوگ ہیں اللہ کو خوش کرنے والے، جنہوں نے یہ کیا کہ یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غلامی سے لوگوں کو آزاد کرانا، یہ سب ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، یہ آیات قرآنی سے انکار کیا، ان کو نہیں مانا۔ ایک نہ ماننا تو وہی ہے جو اہل مکہ نے کیا، ایک نہ ماننا وہ بھی ہے عملاً جو مسلمان کر رہے ہیں، کہ پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن عمل وہی۔ قرآن میں آتا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہو، ہم پڑھ بھی رہے ہیں جھوٹوں پہ لعنت ہے اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ان کو اف تک نہ کہو، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، کئی بار قرآن ختم کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ عملاً انکار ہے قرآنی آیات کا۔ تو یہ ہیں بائیں بازو والے، جہنم والے، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، ان کو بند کر دیا جائے گا اور دروازہ بند کر دیا جائے گا اور آگ میں وہ پکتے رہیں گے۔ یہ ہیں ایسے لوگ۔ یہ چند باتیں تھیں جو سورہ بلد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وَخُدَاوَانَا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا محمد رسول اللہ کے سلسلے میں کتاب سے